بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ سی نے ملاقات کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ فریقین نے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ترقی اور خود مختاری کے لیے حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی و عالمی فورمز پر رابطہ کاری بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ علاوہ ازیں ملاقات میں علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ جی ناظرین، ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی ترقی میں چین کے کردار کو سراہتے ہیں۔ یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سی سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، کابینہ کے سینئر ارکان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط کریں گے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری و علاقائی سالمیت پر حمایت پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور چینی صدر شی جن پنگ کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دورہ بیجنگ اور تیانجن کا شدت سے منتظر ہوں۔ دورے میں ایس سی ای او سربراہی اجلاس اور جنگ عظیم دوم کی 80 سالگرہ کے تقریبات میں شرکت کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، آئی سی ڈی، زراعت اور معدنیات میں چین سے تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ سی پیک پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی اور خطے کی کنٹینیوٹی کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ ای سی نے کہا کہ پاکستان ہمارا آہنی دوست اور ہر موسم کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کو سراہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین پاکستان سے مل کر علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک فیز 2 کی مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چین کی دوستی نسل در نسل کی دوستی ہے۔ یہ ہمیشہ اسی طرح قائم رہے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس دوستی میں نئی جہتوں کا آغاز بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے لیے خطے کا اہم ترین ملک ہے اور اس اہمیت کی کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور رہے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان میں موجودہ دور حکومت میں بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے۔ مالی سال 2024-25 کی نئی آڈٹ رپورٹ میں 376 ٹریلین روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 4889 صفحات پر مشتمل آڈٹ رپورٹ کے مطابق پیپرا قواعد کی خلاف ورزیوں سے 284 ٹریلین جبکہ ناقص غیر مکمل سول ورکس میں تاخیر سے 85 ٹریلین کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق واجبات اور ریکوری کے مسائل سے 2.5 ٹریلین جبکہ سرکلر ڈیٹ کے تصفیے میں ناکامی سے 1200 ارب اور قوانین و ضوابط کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے 958 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ اندرونی کنٹرولز کی کمزوریوں کے باعث 677 ارب سے زائد جبکہ ناقص اثاثہ جات مینجمنٹ کی وجہ سے 678 ارب اور کانٹریکٹ مینجمنٹ کے مسائل نے 280 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کو جنم دیا۔ اس حوالے سے جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سروس ڈیلیوری اور ویلیو فار مئی مسائل سے 73 ارب سے زائد جبکہ حکومتی حصص کی عدم وصولی سے 47 یعنی 47 ارب روپے سے زائد، زمین پر قبضوں اور غیر قانونی استعمال سے 44.56 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ زائد ادائیگیوں اور ریکوری میں کمی سے 44.54 ارب، غیر مجاز اخراجات کے باعث 27.1
89 ارب ملازمین اور HRC سے متعلق مسائل کی وجہ سے 26.99 ارب غیر محتاط اور غیر قانونی سرمایہ کاری سے 25.32 ارب سرمایہ اور کلیمز کی بندش کی وجہ سے 17.57 ارب ریونیو کی کم وصولی کی وجہ سے 16 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے مسائل کے باعث 14.53 ارب جبکہ کمرشل بینک اکاؤنٹس کی مینجمنٹ کے مسائل سے 10.45 ارب اور بعض اداروں کی جانب سے آڈٹ ریکارڈ نہ دینے کی وجہ سے 8.6 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ آڈٹ رپورٹ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ سول ورکس کے ڈیزائن اور ویلیویشن کے مسائل سے 7.7 ارب جبکہ عوامی پیسے کی خردبرد اور کرپشن سے 6.3 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد دورہ ازبکستان پر تاشقند پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد کی ازبکستان کے صدر شوکت موزوف سے ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ازبکستان کے وزیر دفاع اور سیکرٹری قومی سیکورٹی کونسل سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران ابھرتی ہوئی بین الاقوامی، علاقائی اور سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں دفاع و سلامتی اور سڑک و ریل رابطہ کاری کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان اور ازبکستان کے برادرانہ اور گہرے تعلقات کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ISPR کے مطابق ازبکستان کی قیادت نے پاک افواج کے پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ جی ناظرین، دریا ثنا اسرائیل سے جنگ کے بعد ایران میں پہلی فوجی مشقیں کی گئیں۔ تہران سے خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ نے بحر ہند میں اہداف پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ جون میں ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد جنگ 12 روز جاری رہی تھی۔ جنگ کے دوران امریکہ نے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر بمباری کی تھی۔ اسرائیل نے ایران کے دفاعی نظام اور بیلسٹک ہتھیاروں کے ذخائر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ دوبارہ حملوں کی صورت میں مزید طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔